ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کبھی مائنس نہیں ہو سکتے, 70% پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے. بیرسٹر گوہر کا یہ دعویٰ, اور دوسری جانب جو ہے وہ طلال چودھری نے بھی کہہ دیا فوج اور اس کے سربراہ پہ تنقید بلیک میلنگ ہے, یہ لوگ اقتدار چاہتے ہیں. ماجد سے جانتے ہیں. ماجد صاحب یہ بتائیے, طلال چودھری نے بھی آج ٹھیک ٹھاک تل دیا ہے تحریک انصاف کو. دوسری جانب اگر دیکھیں تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس بھی بڑی ٹھیک ٹھاک 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس تحریک انصاف, انہوں نے سارا ایک بتایا کہ کیا صورتحال ہے, کچھ سلائیڈز بھی انہوں نے چلائیں. اب آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ؟ بین کرنا ہے ان کو, کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا کام عوامی فلاح و بہبود پر توجہ دینا ہوتا ہے, نہ کہ پرسنل اسپیسیفک ہو کے اپنے معاملات کو چلانا. جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, پچھلے 13 سال سے کے پی کے میں تجربات ہی ہو رہے ہیں. کوئی وہاں پہ کوئی عوامی فلاحی منصوبہ نہیں ہے, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہے. ایسے میں وفاق اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم نے صوبائی جو کے پی کے کی عوام ہے ان کو سہولتیں دینی ہے, تعلیم کی بھی, صحت کی بھی, اور وہاں پہ امن و امان بھی برقرار رکھنا ہے, تو آئین پاکستان اس کی اجازت بھی دیتا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کی. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ گورنر رول کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گورنر رول بھی آئین کا ہی ایک نہیں, آپ نے کہا نا وفاق سوچ رہا ہے کہ وہاں کے بچوں کو تعلیم کی. بس اب میرا پوائنٹ لے لیجئے گا. آپ نے کہا کہ وفاق سوچ رہا ہے وہاں کے بچوں کو بہتر تعلیم کی سہولتیں, وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ آرام و آسائش وغیرہ دینا. تو یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ گورنر رول کے تھرو کہنا چاہ رہے ہیں, صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی آپ کے پوائنٹ کی. نہیں, دیکھیں بڑا واضح ہے کہ اگر صوبائی گورنمنٹ جس انداز سے چلائی جا رہی ہے, نہ وہاں پر کسی طرح کی سہولت ہے, نہ وہاں پر کسی طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جا رہا, جبکہ دوسری طرف خارجین, ہماری مسلح افواج اور ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہیں, دوسرے ہیں, ان سب پر وہ حملے کر رہے ہیں اور ان کے روز ہمارے نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, اگر وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی جس طرح وہ کر رہی ہے, تو کیا وفاق کو ہاتھ پہ ہاتھ دے بیٹھنا چاہیے؟ صوبہ خیبر پختونخوا ہمارا ایک بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ صوبہ ہے, وہاں کی تجارت کے لحاظ سے بھی, معیشت کے لحاظ سے بھی. ہم وہاں پہ وفاق میں بیٹھ کر یہ تباہی اور بربادی ہوتے نہیں. یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں نا, بتا دیں پھر میں نیازی صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لوں. تباہی اور بربادی آپ نہیں, بس صاحب میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, کرنا کیا ہے؟ کم ٹو دا پوائنٹ, کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تباہی بربادی نہ دیکھیں, ہم بھی نہیں چاہتے کسی صوبے کی تباہی بربادی. کرنا کیا ہے؟ اپنی ترجیحات تبدیل کریں, آپ اپنی ترجیحات تبدیل کریں, آپ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے لے کر آئیں اور ان پر عمل کریں. وفاق انہیں ہر صورت میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. وفاق ان کو پیسے تو پورے دے نہیں رہا سر. سر وفاق ان کا بجٹ تو پورا دے نہیں رہا, بیچاری کے پی کی گورنمنٹ پیسے کے علاوہ تعاون. بٹ صاحب پیسے کے علاوہ کیا تعاون کیا؟ دیکھیں وہ منصوبے لگانے کے لیے آپ بھی بڑے اچھے زیرک سیاستدان ہیں, آپ کو بھی پتا ہے منصوبے لگانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے نا. بجٹ آپ ان کا دے نہیں رہے ہیں, کے پی گورنمنٹ اتنے عرصے سے کہہ رہی ہے. پیسوں سے زیادہ عام ہوتا ہے کہ آپ نے ایس او پی کیا جاری کی ہے, آپ نے اسٹریٹجی کیا بنائی ہے, آپ نے منصوبہ بنایا کیا. چلیں ٹھیک ہے, اسی سوال کا جواب میں ذرا نیازی صاحب سے لے لیتی ہوں. نیازی صاحب سے لے لیتے ہیں نا, بٹ سب نیازی صاحب سے لے لیتے ہیں. نیازی صاحب بجٹ پورا دینا نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ منصوبے لگائیں. یہ کون سے منصوبے ہیں جو بجٹ کے بغیر ہی خوش لگ رہے ہیں؟ دیکھیں فیضہ, پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ماجد ظہور صاحب, بٹ صاحب جو ہے نا وہ مفروضوں پہ مبنی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کے پی کے جو ہے وہ پچھلے 21 سال سے وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں. پہلا آپریشن ہوا, دوسرا ہوا, تیسرا ہوا, چوتھا ہوا. وہ دہشت گردی کا ایک شکار ہے, اس افریت میں ابھی تک وہ اس میں مبتلا ہے. پہلی تو بات یہ ہے, اگر ایز کمپیئر ود ادر پروونس ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ دہشت گردی ادھر ہے. وہاں سے لوگ جو ہے نا ڈسپلیس ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, لوگ وہاں پہ مہاجر ہوئے ہیں. اچھا, دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ این ایف سی وارڈ میں یہ درست ہے, ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے
NFC کو, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا 300 ارب روپیہ جو ہمیں واپس کریں تاکہ ہم صوبے کے لیے کام کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ گورننس کا یا دوسرے جو پولیٹیکل بیہیویئر کی بات ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ پچھلے 30 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے رویوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. وہاں سے یہ جو مائنڈ سیٹ طے ہوا سیاست کا, جس طرح کے وہ ماضی میں جو قومی ادارے ہیں, انسٹیٹیوشن, ان پہ جو ہے نا وہ تنقید کرتے رہے ہیں, ظاہر ہے ان کی لیگیسی, انہوں نے یہ بیہیویئر دیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی جو KPK کی حکومت, جو موجودہ چیف منسٹر ہے, ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں یار, آپ ان سے پروگریس مانگ رہے ہیں. دوسرے صوبے میں کیا پروگریس ہے, آپ اگر اس کو کمپیئر کریں گے تو میرا خیال میں وہ ابھی والے CM کو جمعہ 8 دن ہوئے نا, تیسرا ٹینور ہے وہاں پہ KP میں PTI کا. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ کہ اگر دن نکالیں تو 2 جماعتوں کا اس ملک میں جو ہے قبضہ رہا ہے اقتدار پہ, آپ بھی ہے, فیڈرل پہ بھی ہے. ایک بچہ ہے صوبہ جس میں 90% عوام جو ایک جماعت کو مینڈیٹ دیتی ہے اور آپ سے وہ ہضم نہیں ہو رہا, آپ اس کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک CM جو الیکٹڈ CM ہے, اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ آیا, وہ اپنے بانی سے, اپنے لیڈر سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. 9 دفعہ 10 دفعہ وہ وہاں جا چکا ہے, آپ ملاقات نہیں کرنے نہیں دیتے. وہاں سے اس نے اپنی جماعت, اپنی حکومت کے جو پروگرام ہے اس کو لینا ہوگا. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ انہیں کنسلٹیشن کرنی ہوگی. اس طرح نہیں ہوتا کہ فیڈریشن جو ہے اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دے, دیکھیں اس جیل میں سیاسی گفتگو کی تو اجازت ہی نہیں ہے. میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر لے, پھر میں صرف کہتا ہوں کہ وہ آنسریبل ہے وہاں کی عوام کو. جب الیکشن ہوں گے اس کی پتہ چل جائے گا, اس حکومت نے اچھا کام کیا ہے تو پھر لوگ اس کو دوبارہ ری الیکٹ کریں گے, اگر نہیں کیا تو پھر عوام کسی اور کو الیکٹ کر لیں گے. آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں. وفاق اور یونٹ کے درمیان جو ہے نا تعلقات, اس کو بالکل ایک نارمل طریقے پہ رکھیں, بلکہ آپ اس کو سپورٹ کریں. وہ دہشت گردی کا ایک شکار صوبہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی DG ISPR صاحب کی, کسی بڑے ریاستی ادارے کا اہم اشارہ ہے, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں جس کا انڈیکیٹر پریس کانفرنس تھی, یا اس کی جانب سے یہ پہلا قدم تھا, آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کس حد تک آپ کے خیال میں جا سکتے ہیں؟ انڈیکیشن نہیں ہے, یعنی اس کو آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ انہوں نے آگے 100% نہیں ہے. دیکھتے کیا ہیں آپ کی ریڈنگ اگر نہیں, میرا خیال ہے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر بھی دیکھیں اگر کوئی ایسا ادارہ, مثلا آپ ایک صورتحال ایک کرائسس سینیریو بلڈ کر لینا, اگر کوئی سچویشن ٹریگر ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے, ہم سب لوگ پاکستانی ہیں اور سب آپس میں بھائی ہیں, بھلے کوئی PTI کا, بھلے کوئی نون لیگ کا, بھلے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, ہم وہ والا مسئلہ تو نہیں ہے یا کہ یہ ہندوستان کی پارٹی ہے, یہ پاکستان کی پارٹی ہے, اور یہ کہ یہ اسرائیل کی پارٹی ہے. یہ پارٹیاں تینوں چاروں بڑی ہے, یہ پاکستان کی ہی پارٹیز ہیں. اس لیے اور اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے جسے ہم غدر کہتے ہیں, سچویشن ٹریگر ہو جائے, جو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, تو بالآخر پھر لا انفورسمنٹ کے ادارے, درمیانے درجے کے, اعلیٰ درجے کے اور سپیریئر موسٹ جو ادارے ہیں, ان کے اوپر پھر برڈن آ جاتا ہے چیزوں کو سنبھالنے کا. تو میرا خیال ہے جتنے بھی اداروں کے اندر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ چیزوں کو جتنا پریونٹ کر لیا جائے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کے اندر بھی, گفتگو میں بھی ایک احتیاط کا عنصر ہر صورت ہونا چاہیے ہر اطراف میں, تاکہ یہ ہے کہ اگر ایسے جذبات, کیونکہ کامن مین جو ہوتا ہے نا وہ نارملی وہ گرافکس پہ چل رہا ہوتا ہے, جو آپٹکس چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے کہا یار وہ دیکھو بندہ کتنا برا ہے, اب میں اگر کسی کا فالوور ہوں تو میں اس کو برا ہی سمجھنے لگ پڑوں گا. یہ اصل میں کچھ گزشتہ نا کوئی 15-20 سال سے یہ بہت زیادہ برائی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے کہ میں سپیریئر ہوں, باقی صاحب انفیریئر. آپ کی بات صحیح ہے, میرا پوائنٹ لے لیجئے میاں صاحب. میرا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا یہ ریئیکشن ادارے کے اندر سے آنا چاہیے تھا, یا چلیں ادارے کے اندر ایک سوچ پائی جا رہی تھی تو یہ پریس کانفرنس کی اطلاع وہ جو ہے ہمارے عطا طارر صاحب ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس آنی چاہیے تھی, یا پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کی اگر پریس کانفرنس آ جاتی تو زیادہ چیزیں بیلنس ہوتی. اب سچویشن کیا ہے, ادارہ اور عمران خان ڈائریکٹلی آمنے سامنے آ گئے ہیں, دوسری سیاسی جماعتیں سائڈ میں مزے سے بیٹھ کے سچویشن کو دیکھ کے انجوائے کر رہی ہیں. اگر تو ہم آپٹکس کو دیکھیں گے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آمنے سامنے آ گئے, جبکہ میں میری جو ڈیپ انالیسس ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ادارہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ اگر
किसी जगह एक पॉपुलर बेस्ड ब्रॉड बेस्ड पार्टी है तो उनके साथ टकराव हो ना, वो पार्टी कभी ये करेगी, क्योंकि मैंने तो पहले बात कहा कि करना यहाँ चाह रहे हैं। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा आइडियल सोच नहीं है, क्योंकि ये प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो चीजों को प्रैक्टिकल रियलिस्टिकली चीजों को मैनेज भी तो करना है ना, चीजें आउट ऑफ टोटल कंट्रोल होकर फिर मैनेज नहीं होती। तो बहुत सारा वक्त गुजर चुका होता है, जैसे कहते हैं ना पुलों से ऊपर से पानी अगर गुजर जाए तो चीजें खराबी की तरफ जाती हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें हमें तहम्मुल, बुर्दबारी, एक दूसरे का नुक्ता नजर देख के ठीक हो गया, ये जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज मुआशरा जो है ना वो अदम इस्तेकाम का healthy शिकार हो मुआशरा सकता नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भट्ट साहब से जान लेती हूँ। भट्ट साहब, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद आप लोगों का हुकूमती जो मौक़िफ़ है या हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या है? जो अभी तक की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं आपकी साइड से, हुकूमत की साइड से, लाइन एंड लेंथ ऑलमोस्ट सबकी सेम है जो अब आप लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं। वाडा साहब कह रहे हैं -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस, अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ तो ये चीजें डिस्कस हुई होंगी ना। हुकूमत कानूनी महाज में बात आगे बढ़ाएगी या फिर इंतजामी इकदामात में शिद्दत लेके आएगी? क्या करेंगे आप? ASPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बड़ी वजाहत थी कुछ संजीदा कौमी मामलात पर, जिसको के अनफॉर्चुनेटली KPK के वज़ीर आला ने और उस तरह के लाइक माइंडेड कुछ लोगों ने उसको भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया, और ये बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो सूबाई हुकूमत है वो अगर ऐसा कर रही है तो उससे साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी जो कारकर्दगी है, चूंकि वो कुछ है नहीं है, तो उसको छुपाने के लिए वो अदारों पर और वफाक पर तनकीद कर रही है। और इनका वतीरा भी यही है कि जब जिनका दिल करता है ये भड़के सुल्तान राय की तरह फिल्मों में जिस तरह मारता था इस तरह मार के तो अपनी अवाम को पीस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी अब ज्यादा बाशूर हो चुकी है इनके इन खोखले बयानों और खोखले सियासी बातों की पे उससे वो मरगूब होने वाली नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जिस सूबे में कोई भी बड़ा तरक्याती मनसूबा मुकम्मल ना हुआ हो, ना ही कोई माशी पॉलिसी दी गई हो, ना ही गवर्नेंस का। सर मैं ये नहीं पूछ रही, बट साहब आपने मेरे पिछले सवाल के जवाब में भी मुझे ऐसा गोलमोल सा जवाब दे दिया था। मैं एग्जैक्टली आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? कानूनी महाज पे बात आगे बढ़ाई जाएगी या इंतजामी इकदामात में शिद्दत लाई जाएगी? छोड़ दें कि उन्होंने कोई वहां पे कोई मंसूबा लगाया या नहीं लगाया, ये छोड़ दें। यूज ऑफ फोर्स तो नहीं होगी, क्या करेंगे? फोर्सफुली तो नहीं, वहां पे गवर्नर आज लगाएंगे, फोर्सफुली क्या होगा? क्या आपका अदारों से और वफाक से लड़ के आप तरक्की नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि आपकी सारी तवज्जो गवर्नेंस की तरफ और बेहतर गवर्नेंस की तरफ होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदतर से बदतर होती जा रही है उसको बेहतरी के लिए आप काम करें। हम चाहते हैं कि आप कोई मंसूबा दें काबिल अमल, जिस पर अमल दरामद हो रहा हो और वाम की बेहतरी भी उसमें हो, तो हम आपके साथ तावन बट साहब इंतहाई माजरत के साथ अगर आप लोग ये सारा कुछ चाहते और अगर आप लोग ये सारा कुछ कह रहे होते तो डीजी साहब को खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती। तावन करें ना कि लड़ाई करें। बट साहब अगर आप ये सारा कुछ वाकई दिल से चाहते ना, बट साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्लीज पॉज लेके मेरा पॉइंट साथ साथ लेते जाए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, साथ साथ आपको मेरे पॉइंट्स भी लेने हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग वाकई ये चाह रहे होते ना तो आज डीजी साहब को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती, उसकी जगह हुकूमत की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होती, सारा लोड डीजी साहब पे ना होता। सर अच्छा पॉइंट नहीं, देखें डीजी साहब ने बहुत सिर्फ डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक इमरान के बारे में या पीटीआई के हवाले से ना देखें, उन्होंने और भी बहुत सारे मामलात पे चीजों को वाजिया करने की कोशिश की है, अपनी कौम को इत्मीनान में लेने की कोशिश की है। मैं तो केपी के हालात के बारे में, चले ठीक है आपका पॉइंट आ गया, आप मेरी बात का एक्चुअल जवाब नहीं दे रहे, मेरे पास वक्त की किल्लत है। ये एक नुक्ता है जिसकी तरफ सारी तवज्जो आ गई है मीडिया की, वरना उन्होंने बहुत हसास मामलात की तरफ तवज्जो दिलाई है आवाम को। सर हसास मामलात आपको भी पता है, भट्ट साहब आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, बड़े मेच्योर सियासतदान है। हसास मामलात हम यहाँ टीवी पे बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने जिन हसास मामलात की तरफ तवज्जो दिलाई है उनकी तरफ उनके ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, यहाँ बैठ के तो हम उनको नहीं डिस्कस कर सकते। हम तो पॉलिटिकल एंगल डिस्कस करेंगे जो उनको करना पड़ा, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप लोगों को करना चाहिए था। खैर मैं नियाजी साहब से जान लेती हूँ। नियाजी साहब ये जो रियासती बयानिया, एक शख्स का बयानिया आमने सामने है, शख्सी बयानी को खत्म करने के लिए हुकूमत के पास मुमकिन ऑप्शंस क्या होंगे? फिल वक्त ऐसा
لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مزے سے حکومت مطلب جتنی سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں حکومت میں وہ انجوائے کر رہی ہیں اور دو لوگ آمنے سامنے دو سائڈز آمنے سامنے آ گئی ہیں. دیکھو فائدہ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جذباتیت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا. اگر انہوں نے ایسی باتیں کرنی تھی تو پھر یہ آپ پس پردہ رہتے اور یہ جو حکومت جو لوٹ کر مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے اس حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دفاع کریں, آپ سامنے فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے. میرے خیال میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اس لیے ان کو خود ہی آنا پڑا, چونکہ اس سے پہلے جو دو طالب برادران کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو مطلوبہ مقاصد تھے اس پریس کانفرنس کے وہ کم آؤٹ نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے ان کو آنا پڑا, لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح اٹھ کے چلے گئے. جی جی اس طرح نا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو انداز تھا 90 منٹ جو انہوں نے جو پریس کانفرنس میں کاش یہ دفاع پر کرتے, یہ ملک کی سالمیت پہ کرتے تو میرا خیال میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور نہ اتنی بڑی جو فریکشن پیدا ہوتی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومتی سائیڈ اتنی سنسیئر تھی, حکومتی سائیڈ اتنا ملک کے معاملات حل کرنا چاہ رہی تھی نیازی صاحب, تو پھر ڈی جی صاحب کو تو نہیں سامنے آنا چاہیے تھا نا, حکومت کے لیے لوڈ لینا چاہیے تھا. حکومت ہمارے اس کا مطلب فیل ہو گئی ہے ان سارے معاملات میں, میں گزارش کر پیچھے سے آپ دیکھ لیں کتنے لوگ تھے. خواجہ سلطان سے شروع کر دیں, وہ جو پہلا ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, اس کے بعد شوکت سلطان تھا, آصف غفور تھا, اختر عباس صاحب تھے, دوسرے تھے عاصم سلیم باجوہ. تو جب آپ ان کو اگر میں ان کو جو انالائز کرتا ہوں تو میرے خیال میں وہ جتنے بھی پہلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ان سے یہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس وہ مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ میاں سفر رحمان صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ ماجد علی بٹ صاحب PMLN سے آپ کا بھی بہت شکریہ, اور رفیع خان نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت تو چاہوں گی, لیکن گورنمنٹ کو تھوڑا سا یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں نا, اسٹریٹجی اس طرح سے بنائیں کہ کل کو آپ نے سدا اقتدار میں نہیں رہنا, آپ نے بھی ایک دن اپوزیشن بننا ہے. تو جو آج کر رہے ہیں کل کو آپ نے بھگتنا بھی ہے. ایک دن کی اپوزیشن اگلی دفعہ کی حکومت, اور اگلی دفعہ کی جو اپوزیشن ہے ابھی کی اپوزیشن کبھی حکومت میں بھی آ سکتی ہے. آپ جو ابھی اقدامات اٹھا رہے ہیں کیا کل کو آپ پولیٹیکل کیسز برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ اگلے ہمیشہ تو آپ نے اقتدار میں نہیں رہنا, یہ سوچ سمجھ کے معاملات لے کے چلیں, اپنے معاملات سیٹل رکھیں. ون پیج بہت خوبصورت بات ہے, ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے اس کی وجہ سے, لیکن آپ اپنے سیاسی معاملات ذرا زیر غور ضرور لے کے آئیے, سیاسی اقدامات زیر غور ضرور لے کے آئیے. بشرط زندگی. ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.